this is a polio death. It's not a fun trip. It's real. یقین ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس نے 70 سال سے بستر پر پڑے ایک مفلوج انسان کو جینے کا مقصد دیا۔ اس نے لوہے کے پھیپھڑوں کی بجائے خود اپنے پھیپھڑوں سے سانس لینا سیکھا، لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا اور وکالت کرنا سیکھا۔ یہ یقین ہی تو ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک انسپریشن بنا، رول ماڈل بنا اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام لکھا گیا۔ لیکن اس میں یہ یقین آیا کیسے؟ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پولیو مہلک ترین اور لا علاج بیماری تھی۔ 1946 میں صحت مند پیدا ہونے والا یہ انسان فقط 6 سال کی عمر میں ہی پولیو کا ایسا شکار ہوا کہ اس کا پورا جسم پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو کر رہ گیا، اور مفلوج بھی ایسا کہ وہ صرف گردن، سر اور منہ ہی استعمال کر سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے ایک دعا بھی ہے کہ جو میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جب اس کی ماں کو علم ہوا تو وہ یہی کہتی رہی، نہیں، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر اور فیصلے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیماریاں دوسروں کے لیے ہی ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے، اور اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ ہم سے پہلے فوت ہو جائے گا، لیکن کسے معلوم کہ کون پہلے فوت ہوگا اور کون بعد میں۔ پولیو کے آغاز میں ہی وہ مرنے کے قریب ہی تھا کہ ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ اسے اگر لوہے کے پھیپھڑوں میں رکھا جائے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ جس طرح سے کرونا وائرس کے لیے ایک وارڈ مختص کی گئی تھی، اسی طرح سے پولیو کے لیے بھی اس دور میں ایک الگ وارڈ بنائی گئی تھی، تو اسے وہاں لوہے کے پھیپھڑوں میں منتقل کر دیا گیا۔ نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ جسم کا کوئی حصہ ہلا سکتا تھا، وہ فقط ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ جس وارڈ میں اسے رکھا گیا تھا وہاں پر سبھی کا یہی حال تھا، اور زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ جن کو رکھا گیا تھا وہ مرتے چلے جا رہے تھے، اور آخر میں صرف وہ اکیلا ہی اس وارڈ میں بچا تھا۔ وہ اپنے رب سے سوال کرتا کہ وہ سب کیوں فوت ہو گئے ہیں اور میں کیوں زندہ بچ گیا ہوں؟ اے میرے رب، مجھے بتائیں کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ نے مجھے مرنے نہیں دیا؟ پاؤل کے ماں باپ ہر رات اس کے پاس ہسپتال آتے، وہ انہیں گھر جانے کو کہتا، لیکن مایوس چہروں کے ساتھ وہ خاموش رہتے اور تسلیاں دیتے کہ ہم جلد اکٹھے گھر جائیں گے۔ 1.5 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ وہ واپس اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن لوہے کے پھیپھڑوں کے ساتھ۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا کہ کم سے کم وہ زندہ واپس اپنے گھر تو جا رہا ہے۔ 2 سال تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے اس انسان کو ایک فرشتہ صفت فزیو تھراپسٹ خاتون مل گئی کہ جس نے اسے سکھایا کہ اگر وہ مینڈک کی طرح سانس لینا سیکھ لیتا ہے تو وہ لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر بھی سانس لے سکے گا اور بات بھی کر سکے گا۔ چونکہ لوہے کے پھیپھڑوں سے سانس لینا اس کی عادت بن چکا تھا، تو اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر سانس کیسے لے گا۔ لیکن فزیو تھراپسٹ خاتون نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ کئی دن مسلسل آتی رہی، اور آخر کار پاؤل کو ایسا کرنے پر آمادہ کر ہی لیا کہ لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر سانس لینے کی کوشش وہ ضرور کرے گا۔ Yeah, don't arrest me. Let me see what I can do. پہلی مرتبہ اس نے لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر 3 منٹ سانس لیا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ اس حد تک کامیاب ہوا کہ وہ ایک دن میں 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ لوہے کے پھیپھڑوں کے بغیر سانس لے سکتا تھا۔ اس نے جینا سیکھ لیا۔ اس کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے، لیکن اس نے ان چیلنجز کو قبول کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب پوری طرح سے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یہ اس کے لیے معجزات سے کچھ کم نہ تھا، اور اس طرح سے اس میں سیکھنے کا شوق مزید پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے، تو میں نے وہی کر کے دکھایا، اور میں وہ کرتا رہا۔ میں نے زندگی کو چیلنج کے طور پر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزات مجھے جگہ جگہ دکھائی دیتے رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں، وہ اسے مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں یا امید اور یقین دلاتے ہیں،
اور انسان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے۔ امید دلانے والے لوگ اور مایوسی سے دور رکھنے والے لوگ اس کے ماں باپ ہی تھے کہ جنہوں نے اللہ پر اس کا توکل اور یقین مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں اس کی مدد کی۔ اب اگلا کام اس نے یہ کیا کہ میں پڑھوں گا۔ دوسرے طالب علم اس پر ہنستے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہنستا تھا کہ اب جو حالت ہے تو اس میں کیا کروں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کلاس فیلوز اس کے دوست بن گئے اور اس کی مدد بھی کرنے لگے۔ چونکہ اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں سب مفلوج ہو چکے تھے، اس لیے اس نے لکھنے کی بجائے باتوں کو زبانی یاد رکھنے کی مہارت سیکھ لی۔ 21 سال کی عمر میں اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور وہ اپنے علاقے کا پہلا طالب علم تھا جو فزیکلی کلاس لیے بغیر اپنی گریجویشن دوسری پوزیشن کے ساتھ مکمل کر سکا۔ اسے اسکالرشپ ملا تو اس نے اپنے 3 ڈگریاں مکمل کی اور ایک اعلیٰ درجے کا وکیل بن گیا اور اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز بھی کیا۔ 2 سالوں میں ہی وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ بہت زیادہ پیسے کمانے لگ گیا۔ اپنے کلائنٹس کا کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہے۔ کیا خوب بلی گراہم نے لکھا ہے، اگر دولت کو آپ نے کھو دیا ہے تو کچھ نہیں کھویا، اگر صحت کو آپ نے کھو دیا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے کھو ہی دیا ہے، اور اگر کردار کو آپ نے کھو دیا ہے تو آپ کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پاؤل کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے کیونکہ اس نے لوہے کے پھیپھڑوں میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ پاؤل نے اپنی زندگی پر خود ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ جس کا نام 3 Minutes for a Dog My Life in an Iron Lung ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک پلاسٹک سٹک اور پین کی مدد سے کی بورڈ پر ٹائپنگ کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو ڈکٹیٹ بھی کرواتا رہا، اور اس طرح سے یہ کتاب 8 سالوں میں وہ مکمل کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر خود یہ اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آج کون سا کام مجھے مکمل کرنا چاہیے۔ میں چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو اور کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ پاؤل کے ماں باپ اور بہن بھائی سب فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنی زندگی اسی لوہے کے پھیپھڑوں میں گزار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، آمین یا رب العالمین۔